کے بارے میں کیا ہے؟ تو قیامت کی علامتیں کب ظاہر ہوں گی؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا نشانیاں 200 برس کے بعد ظہور میں آئیں گی۔ کیا بتایا؟ 200 برس کے بعد قیامت کی نشانیاں یہ ظہور میں آئیں گی۔ اگلی تو یہ حدیث مبارکہ ہے جس میں مہدی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم خراسان کی جانب سے سیاہ نشان دیکھو آتا ہوا دیکھو تو اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ کیونکہ اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی کریم اللہ وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا یہ میرا بیٹا حسن میرا بیٹا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ سردار ہے، ان قریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تو میرے نام پر ہوگا، اور وہ باطینی صورت یعنی اخلاق اور عادت کے مطابق وہ حضور کے مشابہ ہوگا۔ اب مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ اس کا نام جو ایک خلیفہ پیدا ہوگا وہ میرے نام پر اس کا نام ہوگا، اور یعنی کہ آپ کا نام مہدی علیہ السلام تو لقب ہے لیکن اصل نام آپ کا محمد ہوگا، اور ان کے والد محترم کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے نام پر ہی ہوگا یعنی کہ عبداللہ ہوگا، اور آپ کی والدہ کا نام بھی بتایا جاتا ہے کہ آمنہ ہوگا، بعض روایت میں آتا ہے کہ آمنہ ہوگا۔ یہ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ ہر ایک طرح کی پیشن گوئیاں بتا دی گئی ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے ایسا ہوگا، اور یہ ساری نشانیاں دھیرے دھیرے ظاہر ہو رہی ہیں۔ قرب قیامت کا پورا بالکل تیاری ہے ہر ایک چیز کی، بس ہم ہی غافل ہیں کہ کیا کریں کہ ہمیں دنیا کی محبت نے اتنا غافل کر دیا۔ یہ تمہارے مکان بنانے جائیداد اکٹھی کرنی کچھ کام نہیں آئے گا، اتنا علم لے کر جاؤ کہ اللہ کو پہچاننے والے بن جاؤ، اور ابھی اتنا علم چھوڑ کر جاؤ کہ ہمارے بچے دین پر چل سکے۔ ان کا نام ان کے والد محترم کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق ہوگا، یہ اہل بیت میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا چہرہ خوب نورانی ہوگا، چہرہ بھی بتا دیا، خوب نورانی ہوگا، چمکدار ہوگا، ناک سیدھی ہوگی، بلند ہوگی۔ ایک ہی رات میں اللہ جل شانہ ان کو امارت کی صلاحیت پیدا فرما دیں گے، ایک ہی رات کے اندر فیصلہ ہو جائے گا کہ اب یہ امام بنیں گے، اور ان کی خلافت سے پہلے روئے زمین پر ظلم اور ستم بڑا بھاری ہوگا۔ اب آپ دیکھو کس طریقے سے ظلم اور ستم، معصوم بچے، قتل و قتال عام ہے بالکل، اور اتنا ظلم اور ستم بھر جائے گا، لیکن جب ان کا ظہور ہوگا تو جیسے زمین ظلم اور ستم سے بھری ہوئی ہوگی، ان کے بعد عدل اور انصاف اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے عدل اور انصاف قائم کریں گے، وہ اپنی خلافت میں روئے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ ابن حبان کی رائے یہ ہے کہ مہدی وہی ہے جن کا جو رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی۔ ان سے یہ بھی بتا دیا کہ کہاں پر لوگ مسلمان ان سے بیعت کریں گے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے پاس۔ یہ 7 سال حکومت کریں گے، بعض روایت میں آتا ہے 7 سال، بعض میں آتا ہے 8 سال یا 9 سال یہ حکومت کریں گے۔ یہ آخری دور میں ان کو ولایت حکومت حاصل ہوگی جب تک کہ یہ بادشاہ نہ بنیں گے، قیامت واقع نہ ہوگی۔ اور اگر دنیا میں ایک دن بھی باقی رہے گا، اگر دنیا میں ایک دن بھی باقی رہے گا تو اللہ جل شانہ اس دن کو اتنا طویل کر دیں گے، اتنا لمبا کر دیں گے کہ جس میں وہ بادشاہت اور حکومت کر سکیں گے۔ اگر دنیا کے ختم ہونے سے پہلے صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو یہ ان کی حکومت قیامت سے پہلے پہلے قائم ہوگی۔ خراسان کی سمت کالے جھنڈے ظاہر ہوں گے، اللہ جل شانہ ان کو بارش سے سیراب کریں گے، زمین گلہ اگائے گی، مویشیوں کی کثرت ہوگی، امت کی کثرت ہوگی۔ ان کے دور خلافت میں امت اس قدر خوشحال ہوگی جتنی پہلے اس سے پہلے کبھی خوشحالی نہیں ہوگی، یعنی کہ ہر طرف انصاف قائم کریں گے، لوگوں کو برابر مال تقسیم کریں گے، بغیر شمار کیے لب بھر بھر کر، یعنی کہ لوگوں کو مال تقسیم کریں گے، خوب مال دیں گے، لوگوں کو خوب مال بانٹیں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، ان کا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ قرب قیامت سے پہلے جب امام مہدی آئیں گے اس وقت ان کا ظہور ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال انہی کے زمانے میں آئے گا، تو انہی کا زمانہ ہوگا، امام مہدی بھی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے،
اور دجال کا ظہور بھی ہوگا انہی کے زمانے میں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے بعد دجال کو قتل کریں گے۔ اور ابن حبان وغیرہ کی روایت میں ہے کہ جس لشکر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا وہی لشکر ہوگا جو مہدی سے قتال کرے گا۔ بعض روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جو مرد مجاہد کھڑا ہوگا، اس کی جد و جہد کے نتیجے سے ایسا انقلاب برپا ہوگا کہ دنیا سے ظلم اور ستم کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر طرف عدل اور انصاف قائم ہوگا، اللہ جل شانہ کی طرف سے اس وقت برکات کا نزول ہوگا، آسمان سے ضرورت کے مطابق بھرپور بارشیں ہوں گی، زمین غلہ اگائے گی، پیداوار خوب ہوگی اور ہر طرف خوشحالی کا ماحول ہوگا ان کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے اور اس زمانے کے اولیاء کرام، ابدال، اللہ کے ولی اور امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے ہوں گے اور ان کو پہچان لیں گے۔ مہدی علیہ السلام مہدی ہونے سے بعض لوگ مہدی ہونے کا آج کل جھوٹے دعوے بھی ہو رہے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم بھی مہدی ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ان کی ساری پیشن گوئیاں ساری جو ہیں ان کے اندر علامات سے بیان کر دی گئی ہیں۔ ان حالات میں حضرت امام مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ کے کونے میں رکن یمامی کے پاس مقام ابراہیم کے درمیان میں طواف کرتے ہوئے ہوں گے اور وہاں پر پہنچیں گے اور آدمیوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی، ولی اللہ ابدال آپ کو پہچان لیں گے، آپ طواف کرتے ہوئے ملیں گے اور ان کے دل چاہیں یا نہ چاہے وہ جماعتیں آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گی۔ اس واقعے کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس سے قبل گزشتہ رمضان مبارک میں جو چاند اور سورج گرہن دونوں ہوں گے، جو رمضان آئے گا اس سے قبل تو سورج بھی اور چاند دونوں کو گرہن لگ چکا ہوگا اور بیعت کے متعلق آسمان سے یہ ندا آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ مہدی، یہ آسمان سے ندا آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ مہدی فاستمعوا لہ واطیعوا، فرمائے یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور ان کی بات مانو۔ اس آواز کو اس جگہ کے تمام حوائز اور عوام تب سن لیں گے، تب تمام کے تمام لوگ سن لیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام سید ہیں اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا قد لمبا ہوگا، بدن چست ہوگا، رنگ کھلا ہوا خوبصورت ہوگا، چہرہ پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مشابہ ہوگا، آپ کے اخلاق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے مشابہ ہوں گے، آپ کا اسم شریف یعنی کہ نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ، جو میں نے ابھی بتایا۔ زبان میں وہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے علم عطا فرمائیں گے۔ بیعت کے وقت آپ کی عمر 40 سال کی ہوگی۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینے کی فوجیں آپ کے پاس مکہ مکرمہ میں حاضر ہو جائیں گی۔ امام مہدی علیہ السلام اسلامی شہروں میں انتظامات اور فرائض حقوق العباد انجام دیتے ہوئے ہوں گے اور اسی کاموں میں مصروف ہوں گے، چاروں طرف اپنی فوجیں پھیلا دیں گے۔ اور اس کے بعد صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ بحر روم کے ساحل پر پہنچ کر قبیلے بنو اسحاق کے 70,000 بہادروں کو کشتیوں پر سوار کرنے کا حکم دیں گے اور وہ استنبول کو آزاد کرائیں گے۔ استنبول ترکی کے اندر ہے، اس وقت اس پر عیسائیوں کا قبضہ ہوگا، اس کو آزاد کرائیں گے۔ جب یہ مجاہدین فصیل شہر کے نزدیک پہنچ کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی ندا لگائیں گے، ندا بلند کریں گے تو ان کے فصیلے اللہ کے نام سے ہیبت کی وجہ سے گر پڑیں گے اور ان شرکشوں کو قتل کر کے ملک میں عدل اور انصاف قائم کیا جائے گا۔ میں لگے ہوئے ہوں گے، پھر دجال کا ظہور ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی ابتدا بیعت سے اب تک 7-8 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، 7-8 سال کا عرصہ ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام کے انتظامات اور وہ مصروف ہوں گے۔ اس تک فوراً دجال کے آنے کے بارے میں مسلمان خبر دیں گے کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے۔ اس کی خبر کو سنتے ہی امام مہدی علیہ السلام ملک شام کی طرف رخ فرما لیں گے، لیکن جانے سے پہلے خبر کی تصدیق ہوگی کہ دجال کے نکلنے کی خبر تصدیق کے لیے ایک وفد روانہ فرمائیں گے۔ وہ وفد 5 یا 9 سواروں کا ہوگا۔ ان سواروں کے متعلق اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے ماں باپ اور قبائل تک کے ناموں کو، میں ان کے نام کو، ان کے قبائلوں کو بھی سب کو جانتا ہوں اور ان کے گھوڑے کے رنگ تک بتا دیے کہ اس وفد میں شامل ہوں گے اور روئے زمین پر اس وقت سب سے بہترین انسان ہوں گے۔ ایک وفد بھیجا جائے گا جو تحقیق کرے گا کہ دجال اس وقت کہاں ملے گا، تو وفد بھیجا جائے گا۔ تو اللہ کے حبیب فرما رہے کہ ان کے قبائلوں تک کے نام آپ نے بتا دیے کہ وہ ان کے فلاں قبیلوں سے ہوں گے۔